خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کہ میرے ننھے دوست اور ننھے عزیزان بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کو امام حسین علیہ السلام کے شجاع ترین بھائی حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت عباس علیہ السلام 4 شعبان سن 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور یہ وہ علی علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جن کو امام علی علیہ السلام نے خصوصاً خداوند متعال سے امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور مدد کے لیے مانگا تھا۔ حضرت عباس کے حوالے سے کہ ان کی والدہ ام البنین تھیں، اس حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ امام علی علیہ السلام جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات ہو گئی تو امام علی علیہ السلام نے جناب عقیل سے کہا کہ عقیل، مجھے ایک ایسی خاتون کے بارے میں بتاؤ کہ جس کا خاندان بہت شجاع ہو، اور مجھے اس سے ایک ایسے ہی بیٹے کی توقع ہے کہ جو میرے حسین کی مدد کر سکے۔ بس جناب عقیل نے ام البنین کے خاندان کے بارے میں بتایا اور امام علی علیہ السلام نے ام البنین سے شادی کی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت اور ان کی سخاوت کے حوالے سے بہت زیادہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن حضرت عباس علیہ السلام ایک بہت بڑے عارف اور زاہد بھی تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ کے قاتل کہ جس کا رنگ بہت ہی سفید تھا، لیکن واقعہ کربلا کے بعد اس کا رنگ بہت سیاہ ہو گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا رنگ اور تمہاری صورت اس قدر کیوں تبدیل ہو گئی، تو اس شخص نے بتایا کہ میں نے سانحہ کربلا میں ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے کہ جس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی مانند تھا، اور اس کے پیشانی پر سجدوں کی وجہ سے محراب بنا ہوا تھا، اور جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ جس شخص کو اس نے قتل کیا تھا وہ حضرت عباس علیہ السلام تھے، اور زیادہ کثرت سجدے کی وجہ سے آپ کے پیشانی پر سجدوں کا محراب بن چکا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور فقیہ بھی تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنا تمام تر علم امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے سیکھا، جو خود علم کے بے بہا سمندر تھے۔ پیارے بچوں، حضرت عباس علیہ السلام کی علم اور فقاہت کا اندازہ آپ اسی حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ حدیث میں ارشاد ہوا کہ جو شخص بھی خداوند متعال کے لیے 40 روز تک خالصتاً کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کے دل اور زبان سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ تو بس دیکھیے کہ حضرت عباس علیہ السلام کہ جن کا ہر کام خداوند متعال کی رضا اور خوشنودی کے لیے تھا، ان کے علم کا کیا اندازہ ہوگا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت عباس اگرچہ کہ چہاردہ معصومین میں شامل نہیں ہوتے، لیکن آپ عصمت کے درجے تک فائز تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی عصمت و طہارت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے چھٹے معصوم امام زین العابدین علیہ السلام نے جب واقعہ کربلا کے بعد آئے تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو دفنانے کے علاوہ حضرت عباس علیہ السلام کو خود دفنایا، کہ ایک معصوم خود اپنے چچا حضرت عباس کو دفناتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کے القابات میں سے ایک لقب باب الحوائج بھی ہے، اور آپ کو باب الحوائج اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں پلٹتا۔ حضرت عباس کے بہت سے معجزات ہیں، لیکن ان میں سے ایک معجزہ آپ لوگوں کے لیے بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حضرت عباس کے روزے پر کافی دنوں سے آ رہا تھا اور اپنی حاجات کو طلب کر رہا تھا، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، لیکن میں وہاں پر حرم میں کھڑا ہی تھا کہ ایک بچہ کہ جو فالج کی وجہ سے مریض تھا اور چل نہیں سکتا تھا، اچانک اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں، اور اس بچے نے کہا کہ حضرت عباس علیہ السلام نے مجھے شفا دے دی۔ اس شخص نے حضرت عباس سے شکایت کی اور کہا کہ یا ابا الفضل عباس، میں جو اتنے عرصے سے آپ کے سامنے اپنی حاجات کو لا رہا ہوں، لیکن آپ نے میری حاجات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ شخص شکایت کر کے وہاں سے چلا گیا، لیکن جب رات ہوئی تو اسے اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور دوبارہ حرم ابا الفضل عباس میں آیا اور آپ سے معذرت چاہی۔ اس وقت کہ جب وہ معافی مانگ رہا تھا، ایک شخص وہاں پر آیا اور اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ حضرت ابا الفضل عباس نے تمہیں 2 تھیلیاں دی ہیں کہ جس سے تم ایک مکان بنوا لینا اور دوسرے سے حج کر لینا، اور وہ شخص کہتا ہے کہ یہی 2 میری حاجات تھیں۔ حضرت ابا الفضل عباس وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی شہادت کے موقع پر خود امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے عباس، تمہاری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی، اور کہا کہ اے بھائی، میں تجھ پر قربان ہوں۔ آپ ہی کی زیارت میں کچھ جملات اس طرح سے ملتے ہیں: السلام علیکہ یا ابو الفضل عباس، السلام علیکہ یا عبد الصالح۔ آپ کو عبد الصالح کے لقب سے یاد کیا گیا، اے وہ شخص کہ جس میں کسی قسم کا عیب موجود نہیں،
حضرت عباس علیہ السلام کو یہ لقب کیوں ملا؟ اس لیے کہ حضرت عباس نے اپنے امام وقت کی صدائے استغاثہ حل من ناصر ینصرنا پر لبیک کہا۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی آج اپنے وقت کے امام کی صدائے استغاثہ پر کہ جو حل من ناصر ینصرنا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، اس پر لبیک کہنی ہے۔ آج ہم نے بھی وفاداری کا ثبوت دینا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ جب امام آئیں اور ہمیں اپنی مدد و نصرت کے لیے بلائیں، اس سے پہلے کہ وہ آئیں ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہوگا، تاکہ جب ہمارے امام آئیں تو ہم امام علیہ السلام کی مدد و نصرت کے لیے نکل کھڑے ہوں اور ان کے سامنے شہید ہونے والوں میں قرار پائیں۔